آج رات میں نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے جو ہمارے محل پر آ گرے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی مثال۔ 1965 کی جنگ میں کوئی کہتا تھا میں نے آسمان پہ تلوار دیکھی ہے، کوئی کہتا تھا میں نے آسمان پر کلمہ طیبہ دیکھا ہے۔ بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں یا سوئی گیس کے بل زیادہ آئے ہیں، اس میں قصور پاکستان کا تو نہیں نہ ہے۔ تو میں 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوا ہوں اور میری اس وقت تک 185 کتابیں منظر عام پر ہیں، جن میں سے 15 کا تعلق قائد اعظم اور تحریک پاکستان سے ہے، اور 40 کتابوں کا تعلق میرے مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے ہے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت جس سٹیج پر آ گئے ہیں وہ ہے شارٹ کٹ۔ ہم صرف ایک ڈگری چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سامنے نتائج آتے ہیں بیٹا امتحانات کے، تو وہ نہایت مخدوش قسم کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بیٹا یہی ہے کہ ہم صرف نصاب کی حد تک پڑھتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہا بیٹا میں نے آپ کو؟ اچھا، اگر کہیں آپ بور ہوں تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں لیکچر کو وہیں ختم کر دوں گا۔ ہم قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کی تصویر نوٹ پر چھپی ہو، اقبال کو تو ہم بالکل ہی بھول گئے ہیں۔ نہایت افسوس سے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اس وقت پبلک سروس کمیشن میں ہزارہا سیٹس باقی ہیں، لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو پاس ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ پھر وہی ہے کہ ہم سیکھنا تو چاہتے نہیں ہیں۔ میں اسٹوڈنٹ سے قطعاً مایوس نہیں ہوں۔ جب تک ہم نے پڑھایا 2015 تک، اس وقت تک ماشاءاللہ مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ اب بیٹا پرابلم یہ ہے، ابھی میرا ایک اٹلی سے انٹرویو آ رہا تھا، تو اچھا جو اسٹیٹ سیکرٹری تھی وہ امریکہ تھیں، جو صاحب صدر تھیں وہ کراچی میں تھیں، میں سرگودا میں تھا، لیپ ٹاپ پہ ہم چل رہے تھے، تو میں نے خطبہ الہ آباد کا ذکر کر دیا، تو اس میں ایک صاحب بولے کہ تو مجھے جسٹس جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے ہیں، کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اچھا، پھر آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جبکہ میرا تعارف کروا بھی دیا گیا تھا کہ اقبال سے میری یہ انسیت ہے کہ میں انہیں مرشد مانتا ہوں۔ بیٹا دیکھیں، جسٹس جاوید اقبال 1925 میں پیدا ہوتے ہیں اور خطبہ الہ آباد 1930 میں دیا گیا ہے نا بیٹا؟ تو 5 سال کی عمر میں کیا جاوید اقبال تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان کے والد نے خطبہ الہ آباد، اس میں بھی غلط کہتا ہے الہ آباد، یہ الہ آباد لفظ ہے۔ اچھا چلیں، یہ بات چلتی رہی ہے۔ اب میں آپ کو نا 2-4 باتیں اور میں جوڑ کے رکھوں گا، اقبال کو، قائد اعظم کو اور پاکستان کو۔ تو اچھا سچی بتائیں، آپ کچھ سیکھنا ہے یا کوئی نئی باتیں سیکھنا چاہیں گے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ نئی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دل جمی کے ساتھ آپ وہ باتیں سنیے گا، آپ کے لیے بہت ہی نئی باتیں ہوں گی۔ دیکھیں بیٹا، کمل ذرا توجہ فرمائیں، ہم نے کہا پاکستان، ٹھیک، پہلے تو ان دونوں کی میں آؤں گا ٹاپک پہ ہی، دونوں کی مماثلت سوچ وہ روحانیت پر مبنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ جب میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں بیٹھا کرتے تھے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ اوکے، یہ کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور یہ ہند کس جانب ہے؟ تاجدار ختم نبوت نے فرمایا ہند اس پہاڑی کی طرف ہے۔ آپ نے جس طرف انگلی کا اشارہ کیا اس پہاڑی کا نام آج کل جبل ہند ہے۔ حضور نے کہا تھا نا کہ ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، تو ہند کس طرف ہوا؟ جدھر آج وہ پہاڑی ہے۔ میرے مرشد نے کیا کہا؟ اب دیکھیں ادھر جوڑتے ہیں اقبال کی طرف۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، تعلق جڑ گیا۔ آج کل بیٹا ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے کیرالا۔ میں بیٹا لیکچر نہیں دے رہا، میں آپ کو پڑھانے آیا ہوں۔ کیا نام بولا بیٹا میں نے؟ کیرالا جگہ ہے، کیرالا۔ کیرالا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا چرمن رومیل۔ میں نے کیا نام بولا؟ چرمن رومیل۔ چرمن رومیل نے ایک اجلاس ایمرجنسی میں منعقد کیا اور اپنے وزراء سے یہ کہا کہ آج رات میں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے جو ہمارے محل پر آ گرے ہیں۔ وزراء کہنے لگے حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں؟ چرمن رومیل کہتا ہے میں نے دیکھا ہے بھائی، میں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہمارے محل پر گئے۔ وہ بادشاہ جو وزراء تھے انہوں نے یہ بات ٹال دی۔ 1 ہفتے کے بعد وزراء نے کہا کہ جی جو آپ نے دیکھا ہے یہ واقعہ مکہ میں ہوا ہے، کہ کفار نے حضور سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کو معجزہ دکھائیں، تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو چرمن رومیل نے کہا پھر یاد رکھو جس نے یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا وہ نبی سچا ہے۔ تو یہ چرمن رومیل جو ہے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کیرالا کا جو خشک فروٹ تھا، میوہ جات تھے، خوشبوئیں تھیں، یہ لے کر وہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ اچھا اب بیٹا جو چرمن رومیل ہے اس کا نام رکھ دیا گیا محمد دین، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب آ جاتا ہے ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح۔ محمد اور علی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، محمد اور علی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور ادھر پھر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں کہ وہ تصوف کی طرف ہے۔ ہم پھر واپس آتے ہیں کہ چرمن رومیل والا واقعہ گزر گیا، ٹھیک ہو گیا، آہستہ آہستہ حکومتیں بننا شروع ہوگی۔ بہت کم بچے جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام کے دور میں بہت سے لشکر جو ہیں وہ برعظیم پاک و ہند میں آتے رہے اور پشاور تک جاتے رہے، ٹھیک۔ ان کی اس آنے جانے سے قیام پاکستان سے پہلے ہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 712 کی آپ بات کرتے ہیں، 712 ٹھیک ہے۔ یہ محمد بن قاسم جو ہے یہ 10 رمضان المبارک 92 ہجری میں یہاں آئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اس لیے تو قائد اعظم فرمایا کرتے کہ برعظیم میں تو اسلامی سلطنت اسی وقت بن گئی تھی جب پہلا مسلمان آیا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے مرشد قائد، اسلام تو اس وقت آ گیا تھا جب چرمن رومیل وہاں گیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ قافلے آتے رہے۔ اچھا بیٹا ہم چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے واپس ادھر۔ آپ یہ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی تک اس برعظیم پاک و ہند میں مسلمانوں نے حکمرانی کی، لیکن اپنی کوتاہی سے، اپنی غفلت سے وہ اپنے ملک میں مقید ہو گئے، حاکم سے محکوم ہو گئے۔ اور جب کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اور پھر وہی ہوا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں،
ادھر نکلے ادھر ڈوبے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے والی مثال۔ آپ متصور کریں ایک لمحے کے لیے، یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ کوئی بحیثیت مسلمان نہیں، میں انگریز کی کتاب کا ایک اقتباس پڑھنے لگا ہوں کہ مسلمانوں نے آزادی کا علم بلند کر دیا، لیکن مئی 1857 سے نومبر تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس دوران مسلمانوں کا لہو جمنا اور گنگا کے پانی سے بھر چکا تھا۔ وہ انگریز لکھتا ہے کہ میں اپنی بگی میں سوار ہو کر جو ہی دہلی کے بازار کی طرف بڑھا تو میری بگھی وہیں رک گئی۔ کہتا میں نے نیچے جھانک کے دیکھا کہ مسلمانوں کی لاشیں ہیں، کچھ لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں اور کچھ کو گدھ نوچ رہے ہیں۔ کہتا میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ اس انگریز کی ایک کتاب ہے، اس نے یہ لکھا ہے، ابھی میں پروفیسر صاحب کو بتا رہا تھا کہ خدا 63 سال تک مکہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتا رہا، کسی نے پہچانا نہیں ہے۔ کیا مطلب بنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ایک ایک حرف کی تشریح کر دکھائی ہے، لیکن لوگوں نے انہیں پہچانا نہیں۔ جب پہچانا ہے تو وقت آگے گزر گیا تھا۔ تو دختران ملت اور نوجوانان اسلام، آپ اب دیکھیں توجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ٹھیک ہو گیا۔ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے کیا، ریاست مدینہ بنائی ہے، اور ریاست مدینہ کا تعلق کس سے ہے؟ کلمہ طیبہ سے۔ ریاست مدینہ بنی ہے ہجرت کے بعد، اور پاکستان بنا ہے ہجرت کے بعد۔ غور کریں نا، ریاست مدینہ ہجرت کے بعد، پاکستان بنا ہے ہجرت کے بعد، وہ بھی کلمہ طیبہ پر، یہ بھی کلمہ طیبہ پر، وہ بھی رمضان المبارک میں، یہ بھی رمضان المبارک میں، اس کی بھی بنا لا الہ، اس کی بھی بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر گنبد خضرا کا رنگ سبز، ادھر پاکستان کے پرچم کا رنگ سبز۔ اب آپ دیکھیں، یہ میں نے نہیں رنگ رکھا تھا، یہ ادھر سے آیا تھا رنگ۔ وہ وہی ہستی جس نے کہا تھا کہ مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب میں کریکشن جوڑتا رہوں گا ساتھ ساتھ۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہم کہ ابھی ریاست پختہ نہیں ہوئی کہ جنگ بدر ہو گئی، یہ بھی ریاست ابھی پختہ نہیں تھی کہ 1965 کی جنگ ہو گئی۔ ادھر بھی 313 تھے، ادھر بھی تھوڑے سے انسان تھے۔ دیکھیں نہیں، جو آپ تو پیدا نہیں ہوئے، آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں کہ 1965 کی جنگ میں کوئی کہتا تھا میں نے آسمان پہ تلوار دیکھی ہے، کوئی کہتا تھا میں نے آسمان پر کلمہ طیبہ دیکھا ہے لکھا ہوا۔ اب ادھر ہم نے میدان بدر میں فتح حاصل کی، اور ادھر 1965 کی جنگ میں فتح کی۔ ادھر احد کا میدان سجا، ادھر 1971 کی جنگ ہوئی۔ دیکھیں مماثلت اسی طرح چل رہی ہے، ادھر خندق ہوئی اور ادھر 19 کارگل کی جنگ، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ادھر ادھر توجہ بیٹا، ادھر فتح مکہ ہوئی، ادھر فتح مکہ ضرور ہوگی، جس کی نشاندہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے کہ قائد اعظم کا موقف بالکل درست تھا، دو قومی نظریے کا موقف بالکل درست تھا۔ آج بنگلہ دیش میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں نا، آپ کشمیر میں چلتے ہیں، کشمیر میں جتنے ہمارے مجاہدین ہیں انہیں پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں لا الہ کا پرچم ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال، ان کے تعلق کو جوڑے ہم، ان کے تعلق کو میں جوڑتا ہوں تو دو باتیں۔ اچھا یہ بتائیں، سیال شریف کا نام سنا آپ نے؟ کس کس نے نام سنا سیال شریف کا؟
بلکہ وہاں قمرالدین سیالوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید تھا خضر ٹیوانا، اس نے الیکشن لڑنا تھا، حضرت صاحب نے ان کی مخالفت کی، لوگ پیش ہوئے کہ حضور یہ تو آپ کا مرید ہے، آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ تو ایک بیٹا پنجابیوں میں، دیہاتیوں میں اسپیشل ایک لفظ ہے میلہ کرنا۔ کیا لفظ بولے بیٹا؟ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دوپٹے قدموں میں رکھ دیتی ہیں کہ کسی بھی بات کو منوانے کے لیے۔ وہ عورتوں نے حضرت صاحب قمرالدین سیالوی صاحب کے حضور رکھ دیے دوپٹے، تو بھی ان کا حضرت صاحب نے یہ دوپٹے اٹھا لو، پہلے میری بات سن لو، اگر اس کے بعد بھی آپ کہیں گی تو میں آپ کا مطالبہ ماننے کو تیار ہوں۔ پروفیسر صاحب دیکھیں، آپ حضرت صاحب فرماتے ہیں اے بیویو، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میدان حشر ہے، اور اس حشر کے میدان میں ایک بہت بڑا سٹیج ہے، اور اس سٹیج پر 5 کرسیاں ہیں۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ میں 5 کرسیاں تو نہیں پہچان سکا، لیکن ایک کرسی کو سے آواز آئی ہے کہ علی، محمد علی کے ہاتھ میں یہ سبز پرچم دے دو، محمد علی کے ہاتھ میں یہ سبز پرچم دے دو، یہ اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ پھر یہاں سے دیکھیں، وہ جو خواب میں سبز رنگ کا پرچم آ رہا ہے وہ حقیقت پاکستان کا پرچم تھا۔ اور آگے مزید بات آپ سنیں گے، آپ نے یہ نام تو سنا ہوگا، علامہ شبیر عثمانی کا، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ علامہ شبیر عثمانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بلکہ اس کے ابھی جو فوت ہوئے ہیں پروفیسر حنیف صاحب، تو حنیف شاہد صاحب، انہوں نے بھی اسے کاپی کیا ہوا ہے، دونوں میں اس وہی نقل کیا انہوں نے بھی۔ علامہ شبیر عثمانی کہتے ہیں کہ میں دکن میں تھا کہ مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کے خطوط موصول ہوئے، کہتا میں انہیں ٹالتا رہا کہ ایک ماڈرن قسم کا آدمی مجھ سے کیا رہنمائی لے سکتا ہے اور میں اسے کیا رہنمائی دے سکتا ہوں۔ کہتا ایک دن یہ شبیر عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، کہتا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک امتی آپ سے رہنمائی چاہتا ہے، آپ انہیں مسلسل ٹالے جا رہے ہیں۔ کہ تو بس میرے لیے تو پھر گنجائش نہیں تھی، میں نے بیگ اٹھایا، میں سیدھا قائد اعظم کے گھر۔ کہتا میں نے دیکھا کہ قائد اعظم اللہ رحمہ اپنے کوریڈور میں واک کر رہے ہیں۔ کہتا مجھے دیکھ کے قائد اعظم مسکرائے، علامہ صاحب آخر میرے کہنے پر تو نہیں آ پائے تھے؟ تو کہتے میں نے کہا کیا آپ کو بھی کہ جس ہستی نے آپ کو bھیجا ہے مجھے انہوں نے اطلاع دے دی کہ آپ آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے علامہ شبیر عثمانی مرتے دم تک، بلکہ ان کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی۔ اور یہ بھی پتہ ہوگا آپ کو کہ ہمارا جو پاکستان کا قومی پرچم ہے اسے لہرانے کا اعزاز بھی کسے حاصل ہوا؟ علامہ شبیر عثمانی کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے مرشد ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال کو بہت مشکل ہے سمجھنا، 40 کتابیں لکھنے کے باوجود اقبال کا ایک شعر بھی سمجھ نہیں پایا۔ وہ کہاں کی باتیں کرتے تھے، کون سے تصوف کی باتیں کرتے تھے۔ وہ جیسے علامہ اقبال لیکچر دے رہے تھے خدا، خودی اور کائنات، کیا ٹاپک بتایا میں نے؟ خدا، خودی اور کائنات۔ تو اسی بزم میں ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا سردار، اس نے کہا علامہ جی میں نے تو تھوڑا خدا کو نہیں سمجھ آیا۔ علامہ صاحب نے کہا سردار جی آپ بیٹھ جائیں، آپ کا دماغ اتنا چھوٹا سا ہے، میرا خدا بڑا لامحدود ہے، اگر وہ آپ کو سمجھ آ گیا تو خدا تو لامحدود ہو جائے گا۔ اسی ایک فکرے میں سردار جی بیٹھ گئے اور کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں۔ اب بیٹا بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، دوسرا بیٹا ہمارا کوئی بھی عمل اس کے کہیں بھی نہیں ملتا۔ ہم بڑی تقریریں کرتے ہیں بیٹا، ہم بڑے لیکچر جھاڑتے ہیں، لیکن آج جو غریب بچوں کی آنکھ میں آنسو ہیں ہم اس کا مداوع کیوں نہیں کر پاتے؟ بجلی کے بل زیادہ آئے ہیں یا سوئی گیس کے بل زیادہ آئے ہیں؟
اس میں قصور پاکستان کا تو نہیں نا ہے. دیکھیں میرے پاس ایک پین ہے، میں چاہوں اس سے اچھی اچھی باتیں لکھوں، چاہوں تو اسے برہنہ باتیں لکھنا شروع کر دوں. تو قصور کس کا ہے؟ میرا ذاتی ہے نا. تو یہ ہماری ذات کا قصور ہے. یوں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. کار بد تو بیٹا ہم خود کرتے ہیں. اب بیٹا ہم آتے ہیں اقبال کی طرف. اقبال کو جب یہ سر کا خطاب مل رہا تھا، سر کا خطاب مل رہا تھا 1 جنوری 1923 کو، تو گورنر صاحب نے بلایا، گورنر پنجاب نے، کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں. اور یہ سوچ لیں افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ کوئی مراد دینے لگے ہیں کہ ہمیں آپ کی کسی چیز کی، کوئی چیز کی ضرورت نہیں، ہم تو احترام کر رہے ہیں کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ کتابیں لکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں ایک شرط پہ آپ کا سر کا خطاب قبول کرتا ہوں، بشرطے آپ میرے استاد محترم کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیں. واہ جی واہ، کیا بات ہے، شاگرد ہو تو ایسا ہو. انہیں گورنر صاحب نے کہا کہ آپ نے تو کتابیں لکھی ہیں، آپ کے استاد نے کون سی کتاب لکھی ہیں؟ تو میرے مرشد اقبال نے انگریزی میں کہا دا بک دیٹ شمس العلماء میر حسن روٹ اسٹینڈنگ بیفور یو، آئی ایم دا بک. اور پھر بیٹا انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا، پھر واپس گئے. کہتے گورنر صاحب یاد رکھیے گا میرے استاد بڑے خوددار ہیں، وہ آپ کا یہ ٹائٹل لینے کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ آپ ان کے گھر جائیں گے. اور پھر وہی ہوا بیٹا کہ پوری ٹیم گورنر صاحب کی سیالکوٹ گئی، اور سیالکوٹ جانے کے بعد انہوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب عطا فرمایا. اچھا اب بیٹا بات آتی ہے کہ علامہ اقبال کی والدہ فوت ہو گئیں، تو انہیں جب دفن کیا جا رہا تھا، بیٹیز آپ کے لیے بات بہت اہم ہے یہ، تو علامہ اقبال بار بار کہہ رہے تھے اے ماں تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اے ماں تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا. تو کہتے ہیں نذیر نیازی ساتھ تھے، انہوں نے کہا یار ہر ماں بچے پر احسان کرتی ہے، آپ کی ماں نے کون سا احسان کیا؟ کہتا میری والدہ نے ایک بار مجھے کہا کہ بیٹا تو مجھے معاف کر دے. اب علامہ اقبال کی ماں اور یہ کہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دے، تو اقبال کے لیے عجیب بات نہیں تھی. کہتا میری ماں نے کہا کہ بیٹا میں نے کچھ دن تجھے اپنا دودھ نہیں دیا تھا، اس لیے کہ مجھے شک گزرا تھا کہ آپ کے والد شیخ نور محمد جو بلگرامی کے ملازم ہیں، جو ٹوپیوں کا کام کرتے تھے، انہوں نے اچانک ٹوپیوں کی قیمت 2 آنے سے 2.25 آنے کر دی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ رزق حرام میں اپنے بیٹے کو دینا نہیں چاہتی تھی. کہتا میں نے اپنی جمع پونجی سے ایک بکری خریدی، اور میں اپنے بیٹے یعنی اقبال سے کہا کہ تجھے بکری کا دودھ پلاتی رہی ہوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا رزق حرام سے پلے. گھر میں کھچاؤ دیکھا تو شیخ نور نے کہا کہ یہ گھر میں کھچاؤ کیسا ہے؟ تو حضرت امام بی بی نے کہا اچھا حضرت امام بی بی کے ساتھ آپ حافظہ ضرور بولا کریں. وہ حافظ قرآن تھی اور محلے کے بچوں کو پڑھایا کرتی تھی. تو حافظہ امام بی بی نے کہا بیٹا، انہیں اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نے یکدم سے جو قیمت بڑھائی ہے یہ رزق حرام ہے. تو انہیں استفسار کرنے بتایا کہ دیکھیں جی بیٹا ٹوپی بھی سن لیں. ٹوپیاں وہ ہوتی تھی جو شٹل کاک برقعے تھے نا، اس کی ٹوپیاں اقبال کے والد صاحب بناتے تھے. وہ کہتے ہیں پہلے جو میں ایک سلائی کرتا تھا تو ادھر جاتی تھی، تو ٹھیکیدار صاحب نے کہا آپ 2 سلائی کریں. کہتا 2 سلائی کی وجہ سے میں نے قیمت میں اضافہ کیا، تو یہ رزق حلال ہی تھا. ایسا رزق حلال سے پلا ہوا بچہ واقعی اقبال ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے بیٹا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 2 بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آپ کو میں نے شبیر عثمانی صاحب کا بتایا، آپ کو میں نے حضرت قمر الدین سالوی صاحب کا بتایا، اور جو اقبال ہے ان کے تو بیٹا اقبال اور تصوف آپ کتاب پڑھیں. پہلی بات بیٹا ہمارے بچے نہ کتابیں نہیں پڑھتے. کئی دفعہ اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھیں کون سی کتاب پڑھی جائے. آپ کوئی بھی کتاب لے لیں، آپ کوئی بھی رسالہ لے لیں جس میں اقبال کے حالات ہوں، آپ کم از کم اقبال کے قریب تو چلے جائیں.
ابھی پچھلے دنوں میں نے لیکچر میں کہا کہ بیٹا آپ بھی ذرا توجہ یہ بتائیں، جب قرارداد پاکستان پیش ہو رہی تھی تو درمیان میں قائد اعظم تھے، یہ بتائیں علامہ اقبال ان کے رائٹ تھے کہ لیفٹ تھے؟ بولے رائٹ تھے کہ لیفٹ تھے؟ زور سے بولیں، لیفٹ تھے، شاباش۔ حالانکہ وہ اس وقت مر گئے تھے، وہ تو 38 میں فوت ہو گئے تھے بیٹا، نہ رائٹ تھے نہ لیفٹ تھے۔ تو یہ باتیں بیٹا میں کئی جگہ جاتا ہوں، وہ کوئی رائٹ بولتا ہے کوئی لیفٹ بولتا ہے، میں نے کہا یار وہ تو فوت ہو گئے تھے 38 میں، وہ پھر مسکرا کے ٹال دیتے تھے۔ اچھا، اب آپ کے لاہور میں ہے نا قرارداد پاکستان کا مرکز ہے نا بیٹا؟ اب جب بھی بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں گے یہ کس کمشنر نے بنوایا تھا، کسی بچوں کو علم نہیں ہوتا، کیوں نہیں پتہ؟ حالانکہ اس شخص کی پوری کتاب آواز دوست نصاب میں شامل ہے، مختار مسعود کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن مجال ہے ہمارے صحافی، مجال ہے ہمارے اینکرز اس کے بارے میں کچھ لکھیں گے، ہے نا بیٹا؟ اب میں نے آج آپ کو بتایا، اب گھر والوں سے پوچھے جا کے کہ یہ کس نے بنوایا تھا مینار پاکستان، تو پھر آپ ان سے بتائیں یہ مختار مسعود اس وقت کمشنر تھے، بڑے صاحب اسلوب رائٹر تھے، نہ انہیں شہرت کا شوق تھا اور نہ ہی نام کا۔ آج ماشاءاللہ ان کا نام بھی، اور آپ جب وہاں جاتے ہیں ان کا کام بھی۔ ان کے ساتھ ہی حفیظ جالندھری صاحب ہیں، ٹھیک ہے؟ حفیظ جالندھری نے ہمارا بھی قومی ترانہ لکھا ہے اور کشمیر کا بھی قومی ترانہ لکھا ہے۔ ہم نے اپنے اصل میں مشاہیر سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اب مشاہیر سے تعلق جو توڑا ہے بیٹا، اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہم من حیث القوم علم سے دور جا رہے ہیں، اور موبائل کے خنجر نے کتابوں کو گھونپ دیا ہے۔ ہمارے پاس اب وقت نہیں رہا کہ ہم کتابوں پڑھیں۔ اب بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا، آغاز کیا تھا میں نے 1857 کی جنگ آزادی کے مظالم کا۔ تو جو وہ شخص جس نے قوم کو بیدار کیا، سر سید احمد خان۔ اچھا بیٹا، سر سید احمد خان کا کیا نام تھا اصل؟ پھر چپ بیٹا، کچھ تو پڑھ لیں۔ اور بیٹا احمد خان نام ہے، بولو مجھ سے۔ سر ان کا خطاب ہے، سید ان کی ذات ہے، آپ سر سید کہنے لگ گئے ہیں، اصل نام بھول گئے، احمد خان ان کا نام ہے۔ کیا نام ہے بیٹا؟ احمد خان نام ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں کسی کا فون ہے کہ جی میں نے PCS کا امتحان دینا ہے، یہ جو یادگار غالب ہے کس کی کتاب ہے؟ میں کہا آپ کے خیال میں کس کی؟ آپ کے خیال میں بیٹا کس کی کتاب ہوگی یادگار غالب؟ بولیں غالب کی، زور سے بولیں، زور سے بولیں، غالب۔ حالانکہ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی ہے۔ اچھا، یہ حالی نے غالب کے بارے میں کتاب لکھی ہے، یادگار غالب۔ بولو بیٹا، بیٹا مائنڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ مائنڈ دیکھیں نا بیٹا، 1,87,000 نے BA کا امتحان دیا ہے۔ کتنا؟ 1,87,000 نے BA کا امتحان دیا ہے، صرف 1.5 لاکھ انگریزی میں فیل ہیں، 37 لاکھ پاس ہوئے ہیں، 20,000 کی 3rd ڈویژن ہے، باقی رہ گئے 17,000۔ 17,000 میں پھر دیکھ لیں پورے پنجاب میں 17,000 بچے پاس ہیں۔ CSS کا رزلٹ اس دفعہ کا 1%، only 1%۔ اور اس میں بھی ماشاءاللہ جو اقبال کے شاہین ہیں وہ دور دور کہیں نظر نہیں آتے، وہ بھی بچی فرسٹ آئی ہے۔ اچھا بیٹا، ہے نا کوئی پرابلم؟ تو بھائی کوئی تو وجہ ہے نا، یہ بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ 9 کی 9 پوزیشن ہے۔ بس فرق یہ ہے بیٹا، میں نے بھی سارا پڑھایا بچوں کو، کہ ان میں نا احساس ہے، احساس ذمہ داری۔ اور ہم نے جب سے احساس ذمہ داری کھویا ہے بیٹا، ہم بیٹا بالکل بیٹا مرد عورت سے افضل تھا، افضل ہے، قیامت تک افضل رہے گا بشرطے وہ محنت کرے۔ اب اس ترقی کو بچوں کی دیکھ کے روس کے مفکر نے لکھا ہے کہ جس سبک رفتاری سے پاکستانی بچیاں ترقی کر رہی ہیں، آئندہ چند سالوں میں مردوں کے لیے چھپنے کی جگہ کچن کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بیٹا، میں نے نہیں کہا بیٹا۔ اچھا نہیں، بےزتی نہیں کر رہے بیٹا، کہتا بےزتی کر رہے ہیں، پھر وہی بات وہ ہے بیٹا کہ ہاں ہم نے محنت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے بیٹا؟ اب یہ آپ اقبال اور قائد کی باتیں کرتے ہیں، اقبال کیا کہتے ہیں آپ کے لیے؟
اقبال تو یہ کہتے ہیں کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، اور میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد۔ یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور حدیث مبارکہ کیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ میں نے کیا کہا بیٹا حدیث؟ مسلمان وہ ہے جس کا آنے والا کل بولو آج سے بہتر ہو۔ اقبال یہ کہتے ہیں تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبحگاہ میں ہے، کہ ہماری آہ صبحگاہ جو ہے اس میں ہماری ترقی ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر تو شگفتہ ہے گلے تر کی طرح ہے، پرکھو تو نیا دور بھی پتھر کی طرح ہے۔ ہم میں احساس کم ہو۔ اب بیٹا ہم آتے ہیں کہ اللہ نے یعنی صرف 7 سال سوئے منزل کے بعد ہمیں پاکستان دے دیا، پاکستان دے دیا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب بیٹا دیکھیں، قائد نے خاکہ پیش کیا اقبال نے، اور قائد نے اس خاکے میں رنگ بھرا، اور رنگ بھرنے کے لیے سب کچھ تباہ کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ میں ابھی پچھلی لیکچر دیتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹیز آپ میں ہم قائد اعظم کے بیٹے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قائد اعظم کے بیٹے کیسے؟ قائد اعظم آخری دنوں میں یعنی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں وہ بلوچستان تھے، ٹھیک ہوگا بیٹا۔ تو جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے وکیل کو بلایا اور کیا کہا کہ میری تمام جائیداد تعلیمی اداروں کو دے دی جائے۔ تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے کون ہیں؟ بولو بولو، طالب علم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالب علموں کو جائیداد کس نے دی ہے؟ قائد اعظم نے۔ تو ہم قائد اعظم کے بیٹے ہیں، ہم قائد اعظم کے۔ اب آپ دیکھیں میرے مرشد اقبال کی کتابیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ بلا پہلی کتاب اقبال کی کون سی ہے؟ ذرا زور سے بولیے گا، زور سے بولنا بیٹا، زور سے کہیں نا۔ بانگی دے ویل ڈن، شاباش۔ کوئی تو سوال کا جواب آپ آغاز سے غلط دے دیا۔ پہلی کتاب ان کی ہے علم الاقتصاد، بولو مجھ سے، پھر کہیں یہ 1903 میں چھپی تھی۔ پھر آتی ہے اسرار خودی، ٹھیک، پھر رموز بے خودی۔ پھر میرے مرشد نے دونوں کتابوں کو اکٹھا کر دیا، اس کا نام ہے اسرار و رموز۔ اس یہ لفظ اسرار نہیں ہے بیٹا، اسرار، اسرار و رموز۔ پھر 23 میں یہ آئی تھی کتابیں دونوں۔ پھر پیام مشرق، پھر کہیں جا کے آتی ہے بانگ درا، ٹھیک ہے۔ پھر زبور اعجم، پھر ان کے خطبات، پھر جاوید نامہ، پھر ضرب کلیم، پھر بال جبریل، پھر ضرب کلیم، پھر ان کی مثنوی، پھر ارمغان حجاز، پھر جاوید نامہ۔ یہ اقبال کا پورا سٹرکچر ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس میں جتنے بھی کلام ہوگا اس میں سب سے زیادہ ٹاپک جو ہیں وہ نوجوانوں کے ہیں۔ وہ کہیں کہتے ہیں کمندے ڈالیں گے، کہیں کہتے ہیں ان کی آہ سرخیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے یورپ میں بھی آداب سحرخیزی۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا، وہ کہتی ہاں، جب آپ بور ہوں گے میں وہیں لیکچر ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ چند باتیں ضروری سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا ملک کیا نام ہے بیٹا اس کا؟ بولو، پھر بولو، پاکستان، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں جو کاف ہے نا، کاف، وہ ہے کشمیر، وہ کیا ہے؟ لہذا اس کاف کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ غلط تو نہیں کہا میرا؟ یہ جو کاف علامت ہے کشمیر کی، تو اس کے بغیر پاکستان کیا ہے؟ نامکمل ہے۔ دنیا کا کوئی ملک، کیا کہا میں نے؟ دنیا کا کوئی ملک یہ جو اقبال اور قائد کا پاکستان ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری خوبیاں، سمندر ہمارا ہے نا بیٹا، سمندر ہمارا ہے، ٹھیک۔ نمک، دنیا بھر کا نمک ایک کھیوڑا میں ہے، یعنی وہ تھوڑے سے پرسنٹیج پہ 2 نمبر پہ، ورنہ نمبر 1 پہ ہے یہ۔ چاروں بہترین موسم
دنیا کے تمام پھل، لوہا، سوئی گیس، ترستے ہیں عرب والے کہ گیس ہمارے پاس آ جائے، ترستا ہے امریکہ اس گیس کے لیے، ترستا ہے برطانیہ، یہ گیس ہمارے پاس ہے۔ 4 کھیلوں میں ورلڈ کپ، 4 کھیلوں میں ورلڈ کپ، ابھی حال ہی میں آپ نے ارشد ندیم کا نام بھی سن لیا ہے۔ یہ ورلڈ کپ کھیلوں میں بھولا پہلوان نمبر 1، تھر لیں، یعنی اگر ہم ریگستان کا ذکر کریں تو تھر ہمارے پاس سرگودا کے قریب ہی ہے وہ، اور اگر آپ خشکی کے ساتھ ساتھ سمندری دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس، تو کیا نہیں ہے بیٹا۔ ابھی پروفیسر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ ایک آدمی کہتا جی بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی مہنگائی ہے، تو واصف علی صاحب کہتے ہیں یار یہ حالات تو نے خراب کیے؟ کہتا میں تو نہیں کیتے۔ کہتا پھر میں کیتے؟ کہتا میں نہیں کیتے۔ پھر آج آپ ہی تو کوئی پریشان ہو رہے ہیں، یعنی یا تو ہم نے یہ حالات خود خراب کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ہم انہیں ٹھیک کر سکتے ہوں۔ لیکن بیٹا بات یہ ہے قوم کو احساس تفاخر کی کمی ہے۔ آپ کو فخر نہیں کرنا آیا بیٹا۔ جب سیریس ہے نا بیٹا، جب 1965 کی جنگ تھی نا بیٹا، سیالکوٹ کے قریب چونڈا ہے، ٹھیک ہو، چونڈا کا نام سنا بیٹا؟ یقین کریں، قسم تو ہی میں کھانا چاہتا ہوں، یقین کریں ایک ٹیچر جو ہیڈ مسٹرس ہیں انہوں نے یہ لفظ چونڈا پڑھایا ہے، ریکارڈڈ ہے میرے پاس۔ یہ پہلی بات تو یہ بیٹا جو ٹیچرز ہیں وہ پہلے نا اصلاح لیں بیٹا، اصلاح لینے کی ابھی تک ہم اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات کہاں، کوئی لفظ کہاں ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ چونڈا کے محاذ پر بیٹا ہمارے سامنے بھارت کے ٹینک تھے، اور ہمارے پاس ٹینکوں کی زبردست کمی تھی، اور ان کے لیے غار شروع تھی۔ ایک طرف کھڑے ہیں صدر ایوب، ایک طرف کھڑے ہیں جنرل موسیٰ، ایک طرف ایئر مارشل اسقر خان، تینوں کھڑے ہیں۔ اب یہ سوچ رہے تھے کیا کیا جائے، تو پریزیڈنٹ ایوب کہتا ہے یہ کہ حال ہے کہ ہم اپنے جسم پہ بم باندھ لیتے ہیں اور دشمن کے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ تو اسی وقت 17 نوجوان آئے، انہوں نے کہا جناب ہم اپنے جسم میں بم باندھیں گے۔ آسمان بھی پریشان ہوگا اس وقت کہ کون سی قوم سے پالا پڑ گیا بھارت کو۔ انہوں نے اپنے جسم پہ بم باندھ لیے، اور جب وہ بیٹا میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے نا، کسی نے زور سے بولے صوبیدار صاحب کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہتا محسوس کیا کرنا تھا، مجھے ایسا لگ رہا جیسے سبز رنگ کی مخلوق ہے، ہم ان کے پروں پر میدان میں جا رہے ہیں۔ بیٹا یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سچ ہے۔ آج ہم جو زندہ ہیں، ورنہ بھارت تو ہمیں لے کے تھا۔ یہ واگا سیکٹر یہی قریب ہے نا بیٹا آپ کے، وہ تو یہاں تک آ گئے تھے۔ میرے ایک دوست ان کا نام ہے وہ تھے اس میں کسٹم میں، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو بھی اپنی صبح کی ورزش کر رہے تھے جب بھارتی یلغار ہوئی یہاں، اور پھر اللہ نے کیسے مدد کی۔ بھارتی فوج آ رہی ہے، یہ بھی بالکل سچی بات ہے، کوئی گپ چھپ نہیں ہے۔ بھارتی فوج آ رہی ہے تو اس کے سامنے بیٹا یہ بھوسے کے ریڑے آ رہے تھے، ہمارے فوجیوں نے ان کی آڑ لی۔ یہ تو بھی اب تیاری بھی تھے، آڑ لی اور فائر کیا، وہ سمجھے یہ ٹینک ہے۔ صبح کا وقت 3 سوا 3 ساڑھے 3 6 تو انہوں نے کہا تھا کہ لاہور جا کے دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ وہ ایسا الٹا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی سوچا تھا، جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، ایم اے عالم نے بھارت کے بیٹا صرف 2 منٹ میں 5 طیارے اور مجموعی طور پر ایک ہی دن میں 8 طیارے مار گرائے۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان سے 2 بار ملا ہوں، اور جب انہوں نے شادی نہیں کی تھی، وہ کہتا ہے میری شادی پاکستان سے ہوئی ہے، وہ بنگالی تھے، وہ اپنے ملک بھی نہیں گئے، اور آخری دن میں بیٹا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 18 مارچ 2013۔ پروفیسر صاحب 18 مارچ 2013، 3-4 دن پہلے ہم ان سے رابطہ کیا کراچی ہاسپٹل میں، تو جب انہیں فون کیا تو انہیں اٹینڈ کیا فون، انہوں نے کہتے ڈو دا پیپل آف سرگودا اسٹل ریممبر می؟ میں کہا سر یو ہیو گیون اس دا آنر، یو ہیو سیٹ این انٹرنیشنل ایئر فائٹنگ ریکارڈ اینڈ دیٹ از آنر فار اس۔ تو بیٹا پھر یہ ہوا، آج ہم میں وہ نہیں ہے کہ کیا دنیا کو کوئی آدمی ایم اے عالم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولے نا، نہیں نہ کر سکتا۔
تو پھر سوچئے پاکستان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو مایوسیاں ہیں نا، میرے مرشد کہتے ہیں اقبال کہ مایوسیوں سے قوم نہیں بن سکتی۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو اسی پاکستان پر فخر کیجئے، اسی پاکستان نے آپ کو ترقی دینی ہے۔ آپ حیران نہیں ہوں گے بات یہ سن کے کہ آپ کا کوئی بھی ریلیٹو مرتا ہے فرانس میں، آخر میرے وطن کی باہیں اسے اپنے سینے میں ہاتھ اسے حوصلہ دیتی ہے نا۔ دفن وہ یہی آ کے ہوتا ہے نا، وطن کے ہوں اگر کانٹے سجا لو اپنی پلکوں میں، محفل میں سبھی ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نظر کیمرے کی طرف ہے، اس خاکسار کی طرف نہیں ہے۔ وطن کے ہوں اگر کانٹے سجا لو اپنی پلکوں میں، اگر ہوں پھول پردیسی نہ چھونا بے وفا ہوں گے۔ اب بیٹا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ہم پاکستان کو مستحکم کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو ضروری نہیں کہ آپ دوسروں پر صرف تنقید کر سکیں، کبھی اپنی طرف بھی دیکھا کریں نا، ٹھیک ہے نا۔ ہر ٹیچر یہ کہتا ہے جب میں یوں تھا تو میں اتنا لائق تھا، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے بچے ہمیں سنتے نہیں ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں۔ موبائل ضروری ہے، لیکن بیٹا جس سپیڈ سے ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں، ہماری پہلے بچے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اب بچے اینک سے دیکھنے لگے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نہ اقبال کا کچھ پتہ ہے، نہ قائد کا کچھ، اور نہ ہی پاکستان کا۔ تھوڑا سا مطالعہ روزانہ کریں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، جاپان میں 3 سال تک بچے کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، وہ اسے اخلاقیات سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں بیٹا؟ اخلاقیات، کوئی پیپر نہیں ہے۔ استاد شاگردوں کے ساتھ مل کے صفائی کرتے ہیں، واش روم صاف کرتے ہیں، یعنی اس کی بچے کی برین واشنگ ہوتی ہے۔ آپ نے گھر بسانے ہیں بیٹا، آپ ابتدا سے سیکھیں کہ آپ کے اندر ٹالرنس ہے، اور آپ وہ کردار ادا کریں کہ جو تقریروں میں کتابوں میں نہ ہو بلکہ آپ کے عمل سے ہو۔ ابھی جو میں نے بات کی ہے علامہ اقبال کی ماں کی، ہے نا بیٹا، کردار تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے، بیٹا میں نا ایک کتاب لکھ رہا تھا سیرت پہ کہ حضور بحیثیت سپہ سالار، تو وہ مرحلہ جو میرا کمپوزر ہے ماشاءاللہ انہوں صحت دے، طارق اس کا نام ہے، جب وہ میں ٹائپ کروا رہا تھا، وہ الگ رو رہا تھا، میں الگ رو رہا تھا۔ مرحلہ یہ تھا کہ بی بی آمنہ نے، پر بیٹا یہ تو آخری بات ہے، بی بی آمنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کی انگلی تھامی۔ یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ وہ سارے رستے بتا رہی ہیں کہ تمہارے والد کے گھنگریالے بال تھے، بڑے خوبصورت تھے، گورا رنگ تھا، بھویں بھری ہوئی تھی، اور یہ ہے تمہارے باپ کی قبر۔ اب آپ مرحلہ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے معصوم، 6 مہینے کا، ہم یہی کہ 7 سال کا کتنا بڑا ہو سکتا ہے، ابھی تو بولنا بھی نہیں سیکھتا۔ اب اس کا ایک تصور ہے کہ میرا ابا زیر آسودہ خاک ہے، اتنے خوبصورت تھے وہ، جو میری ماں کہہ رہی ہے کہ ان کی اتنی اچھی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، ان کے اتنے گھنگریلے بال تھے۔ ابھی یہاں سے وہ بچہ غم سمیٹ کے جاتا ہے، وہی ماں مر جاتی ہے، اور اسی ماں کو جب وہ قبر پہ کھڑا ہوگا، بیٹا سب یہ بتا دیں کیا دنیا کا کوئی بچہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنی ماں کی قبر پہ جس نے ابھی باپ کی شبیہ اپنے ذہن میں نہ بٹھائی ہوگی؟ اور پھر آج دنیا کے تمام مذاہب عالم کہتے ہیں کہ ایک ہی ہستی ہے دنیا میں جس کا کردار، جس کا عمل دنیا کو آج بھی بقائے نور بنا سکتا ہے۔ اب بیٹا روز ہم اقبال کا ذکر کرتے ہیں، روز قائد کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مجال ہے ہمیں ان کے بارے میں بھی علم ہو یا ان کے بارے میں۔ اگر ان کے بارے میں بھی علم نہیں ہے، کم از کم جس دھرتی پہ آپ بیٹھے ہیں اس دھرتی کے بارے میں آپ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا کریں،
ٹھیک ہے نا بیٹا. اور دوسری بات ہے جو بچے یہاں شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ کم از کم روزانہ 30 منٹ یعنی آدھ گھنٹہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں. آپ کو ایک تو سکون ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بچوں سے سیکھیں اور آپ بچوں کو سکھائیں، ان سے سوال کریں. عجیب بات ہے ہمارے یہاں تو عجیب. میں ماشاءاللہ بیٹا میں 9th کلاس میں تھا جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو. زیادہ میرا MA کی کلاس ہوتی ہے BA کی، تو BA کی کلاس تھی بڑی ساری کلاس. تو میں نے کہا بیٹا دیکھیں آپ پڑھ لیا کریں اور اچھا پڑھا کریں تاکہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، بہن بھائیوں کو پڑھائیں. تو میں نے یہ کہہ بیٹھا ہوں، میں نے کہا اپنے خامد کو ہی پڑھا سکتی ہیں آپ. ایک حافظہ قرآن تھی، وہ کہتی ہسبینڈ کو کیا پڑھانا ہے، تیسری کہتی پٹیاں پڑھانی ہیں. تو یہ بھی فن جو ہے نا یہ بھی پڑھنے سے ہی آئے گا. ٹھیک ہے چلے بھائی اب آپ سوال کریں، 10 منٹ اور رہ گئے ہیں. کوئی سوال؟ جی بیٹا. سیاسی نہیں. اٹس اوکے مائی پلیئر. سر سیکنڈ تھنگ از دس کہ آپ نے 2 قومی نظریہ کا ذکر کیا نا. سر میں یہ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ وہی مسلمان وہی ہندو کافی عرصہ دراز سے جن کی یہ ہزاروں سالوں پر تاریخ مشتمل ہے، وہ جب رہ رہے تھے وہاں پہ بر صغیر کے اندر ہی. ایسے پہلی بات کلیئر کر لیں یہ بر صغیر نہیں یہ بر عظیم ہے. بر عظیم ہے. ٹھیک ہو گیا. سر ہم نے جو پڑھا ہے بیٹا میں بھی تو استاد ہوں. اگر آج آپ بر صغیر کی بجائے بر عظیم کہنا شروع کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ قاسم علی کی فاؤنڈیشن میں آئے اور آپ کی غلطی کی درستی ہو گئی. جی جی سر وہاں پہ رہ رہے تھے تو پھر ایسا کیا ہوا کہ لائک بعد میں آ کے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا، جبکہ اگر کہا یہ جائے کہ شعور بعد میں آیا تو کیا پہلے جو مسلمان تھے، کرتبہ کی یونیورسٹی ہمارے پاس ہے، اتنے عظیم سائنسدان آئے ہیں، کیا وہ شعور نہیں دیکھے گئے؟ کیا تب یہ نہیں بات سوچی گئی؟ سر کیونکہ اگر 2 قومی نظریہ ہی بنیاد تھی تو بعد میں 1971 کے اندر جب ہم سے ہی ہمارے ہی مسلمان بھائی وہی مسلمان اگر ہندو مسلم کی بنیاد کے اوپر زیادہ ہوئے ہیں، سوال جی بیٹا مسلم کی بنیاد پہ اگر زیادہ ہوئے ہیں تو پھر سر بعد میں کیوں اس بنیاد پہ فارغ ہے کوئی اور بیچ میں؟ اچھا یہ بتائیں کہ جو عرب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی تو آرام سے رہ رہے تھے نا، پہلے بھی تو اکٹھے رہ رہے تھے نا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شعور آیا کہ میرے والد جو بت بناتے ہیں وہ آذر ہیں اور میں بت شکن ہوں، وہیں سے 2 قومی نظریہ اٹھ کھڑا ہوا تھا نا. تو یہ تو بالکل آپ نے بیٹا ٹھیک کہا، ہم رہ تو رہے تھے لیکن وہ جو شعوری انقلاب تھا کہ دیکھیں نا بیٹا ابھی میں بہت سی باتیں کرتا ہے، دیکھیں ہمارا رہن سہن اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ ہمارا طرز زندگی ہمارا کھانا پینا بحیثیت مسلمان ان سے بالکل ٹھیک ہے. آپ کٹھے تو تھے لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ گاندھی نے کہا کہ یہ دونوں تو ایک عرصہ سے کٹھے رہ رہے ہیں. تو سٹیج پر پانی کا ایک گلاس تھا ٹھیک، اور سر آغا خان سوم انہوں نے پانی کو تھوڑا سا پینے کے بعد رکھ دیا اور گاندھی سے کہا کہ آپ پی لیں. انہوں نے کہا جی میں مسلمان کا جھوٹا پانی پی لوں؟ انہوں نے کہا جب ایک مسلمان لیڈر کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا تو یہ قوم اکٹھی کہہ رہ سکتی. تو بیٹا یہ تو بڑا ہی لمبا سیکھو. پھر جو آپ نے بات کی کہ آپ نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ انہوں نے غلطی کی تو غلطی کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا. اب آپ دیکھیں بیٹا پاکستان کے ساتھ جس نے بھی زیادتی کی، جہاں بھی زیادتی ہوئی، الحمدللہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی تنصیبات کو تباہ کر دوں گی، اور مجھے یاد ہے کہ اسے اس کے گن مین نے مارا. پھر راجیو آ گیا، اس نے کہا میں کشمیر پر قبضہ کر کے دکھاؤں گا، اور آپ نے دیکھا کہ اس کی چاہنے والی ایک خاتون نے خود کش حملے میں اسے مار دیا. اگر میں کہوں مجیب الرحمان نے ہمارے ساتھ زیادتی کی،
مجیب الرحمان ایسے قتل ہوا تھا کہ 7 دن تک اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اور آپ اس کی بیٹی کا اشر دیکھیں, اس کے پورے خاندان کا اشر دیکھیں. یہ ہے پاکستان بیٹا. اس کی سرحدوں میں یہ ارض خاک پاک وطن چومنے کے قابل ہے کہ اس میں لیاقت علی کا خون شامل ہے. اور سوال کرے بیٹا. جی سر, سیکنڈ کویسچن یہ تھا. جی بیٹا. کہ سر آپ نے بات کی کہ مرد ہر لحاظ سے افضل ہے. جی بالکل صحیح ہے سر. اس بات کا تھوڑا اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیں جی, ہاں دیکھیں جی, اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت باصلاحیت پیدا کیا اور کائنات کا نظام پیدا کرنے کے لیے آدم کو پہلے پیدا کیا, ہوا کو نہیں. لہٰذا اس لیے تھا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. یہ الگ بات ہے وہ اپنے مرتبے کو نہ پہچانے. اور سوال کریں, بڑی مزیدار باتیں. ہاں بیٹا آپ بھی کوئی ثواب کما لیں. ہاں میری بیٹی اور کریں. ہاں کرے بیٹے کرو. اسی کے اندر یہ بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ پھر خدا جو خود صاحب انصاف ہے اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق کے اندر یہ ڈسکرمنیشن کیوں کر دی کہ اس نے مرد کو پہلے فضیلت خود ہی بنا دی. بیٹا آگے مرد کام کرے تو نا بیٹا, مرد کا کام ہے زور آزمانے کے لیے, گردنیں سرکش حوادث کی جھکانے کے لیے, دوڑتا ہو شعلہ خو بجلی کا دامن تھامنے, اور مسکراتا ہو گرجتے بادلوں کے سامنے. جس شاہین کا خواب اقبال نے دیکھا تھا, جس نوجوان نے کمندیں ڈالنی تھی ستاروں پر, آج وہ پتنگ باز ہو چکا ہے, آج وہ جہاز بن چکے. آج دیکھیں بڑی بڑی عمارات کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ کھمبا کھڑکا رہے ہوتے ہیں زور زور سے, دروازہ کھولو دروازہ کھولو. کس نے کہا بھائی یہ تمہارا گھر نہیں؟ کہتا نہیں چوبارے کی لائٹ بال رہی ہے. تو یہ جو ہے خرابیاں بیٹا آپ اکیلے کا قصور نہیں بیٹا, یہ اجتماعی قصور ہے بیٹا. اور سوال کریں تو کوئی تعلیمی بات کریں نا. تعلیمی بات جو کرنے والی یہ تھی کہ FA BA 5 کتابیں FA کے میں بیٹا یہ پڑھاتا رہوں, بلکہ یہ بات میں نے مجید نظامی مرحوم کی موجودگی میں کی تھی. 5 کتابیں FA کی, 5 کتابیں BA کی. ان 10 کتابوں میں قائد اعظم کا کوئی مضمون نہیں ہے. ہاں جی سر, میں غلط تو نہیں کہا؟ جس نے پاکستان بنایا ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے پاکستان بنایا ہے, ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے. اور بیٹا اس سے بڑی کیا حماقت ہوگی. ہمارا جو کرنسی نوٹ ہے نا بیٹا, اس پہ 5-6 غلطیاں ہیں. اس میں تو لفظ بینک غلط لکھا ہوا ہے. پر میں آپ کو میری ذرا وہ اینک نہیں ہے تو اینک لکھا ہوا, میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. ہمارے نوٹ پہ 6 غلطیاں ہیں, ابھی بتاتا ہوں آپ کو. بڑا نوٹ ہے کسی کے پاس بڑا, یہ 500, یہ سارے نوٹ سے برابر ہوگا. دیکھیں بینک بینک لکھا ہوا ہے, بینک نہیں ہے یہ, بینک, بینک نہیں ہے, بینک لکھا ہوا ہے. نیچے 500 روپیہ, یہاں آنا تھا 500 روپے. کیا آنا چاہیے تھا؟ 500 روپیہ نہیں, 500 روپے. پھر نیچے حامل حاضہ کو, حامل نوٹ حاضہ آنا تھا. حامل نوٹ حاضہ کو مطالبہ نہیں, مطالبے پر ادا کرے گا. کرے الگ لفظ ہے, گا الگ لفظ ہے. دیکھیں غلط. اچھا پھر نیچے دیکھیں حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا, حکومت پاکستان کی ضمانت پر جاری ہوا. پھر نیچے بینک نہیں ہے, بینک لکھا ہوا ہے. اچھا اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی؟ یہ غور سے دیکھیں, یہ دیکھیں آپ, یہ کس کا جھنڈا ہے؟ زور سے بولیں. یہ جھنڈا دیکھیں آپ, کوئی نوٹ لے کے سب پہ برابر ہے. یہ جھنڈا دیکھیں آپ, کس کا جھنڈا؟ یہ ترکی کا. دیکھیں اندازہ فرمایا. اب یہ کس نے کیا ہے؟ مردوں نے کیا نا, خواتین نے تو نہیں کیا. غصہ نہیں کرنا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے بیٹا, میں مثال دے رہی ہوں. اچھا بتائیں, یہ آج غلطی درست ہو رہی ہے نا آپ کی؟ یہ لفظ لے لیں, روز اخبار میں آتا ہے درستگی نام. کیا آتا ہے؟ بولو مجھ سے. حالانکہ درستی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اچھا مجھے لگا میری بیٹی مجھے انعام دے رہی ہے. اچھا تو کیا لفظ ہے بیٹا؟ درستگی نہیں, کیا درستی. بہت عرصہ پہلے 79 میں اپنے استاد محترم کو شعر لکھ کے بھیجا. میں کہ سر اس شعر کی درستگی کر دیں.
انہوں نے ریڈ کلر ایسے لگایا نشان، کہتا ہے تبسم صاحب آج آپ اپنی درستگی کی درستی کر لیں. استاد تھے نا، آخر استادانہ جملہ ہے نا. بیٹا پہلے آج سے یہ سوچیں کہ آپ ایک نئی بات نہ روزانہ سیکھیں، پڑھیں کوئی نئی بات. آپ اقبال کا شعر پڑھ لیں، ٹھیک ہے. مثلا اقبال کا یہ شعر سنا آپ نے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سنا ہے آپ نے؟ زور سے بولیں. اقبال کا شعر یہ سنا ہے نا؟ حالانکہ اقبال کا شعر نہیں ہے یہ. اچھا آپ بےزتی محسوس کر رہے ہیں، میں آپ کا والد ہوں، میں آپ کا والد کھڑا ہوں. آپ سمجھے آج ایک ابا جو ہے آپ کی غلطیاں درست کرا رہے ہیں. یہ بیٹا صادق حسین ایڈوکیٹ کا ہے جو شرک پور کے رہنے والے ہیں، نہیں شکر گڑھ کے، سوری شکر گڑھ. اچھا یہ شعر جو ہے نا میں بولتا ہوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ بتائیں یہ حالی کا ہے یا اقبال کا ہے؟ ہاں بیٹا تو تیسرا بتا دے پھر آپ. ہاں بیٹے میرا بیٹا بولو تو صحیح نا. ایسا استاد دیکھا جو بیٹا بیٹا کہہ رہا ہے آپ کو؟ ہاں میری بیٹی حالی کا اقبال کا. اچھا یہ شعر آپ کو نہیں ہے. اچھا شعر سنا آپ نے؟ کیا شعر ہے بھلا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل. کس نے کہا؟ خواجہ الطاف حسین علی. اقبال کا ہے. بیٹا ہاتھ کھڑا کرے نا، اقبال کا یا حالی کا؟ ہاں بھائی اقبال کا. زور سے بولو، او بھی بولو نا. اقبال کا. یہ شعر ہے بیٹا مولانا ظفر علی خان کا. اچھا اب آپ بولیں گے نہیں، مجھے پکا پتہ ہے کہ اتنی بےزتی کافی ہیں. کس کا شعر ہے یہ؟ اچھا لو جی، اب میری طرف سے آپ کو 500 روپے انعام. سادہ سا شعر بڑا مشہور ہے، سب کو آتا ہے. یہ پڑھوں؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. آگے مجھ سے صدا. کتنے لائق بچے ہیں، کتنے ماشاءاللہ کتنے لائق ہیں. اب دوبارہ پڑھتے ہیں. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا ایسے دوراں دکھاتا. اچھا یہ بتائیں کس کا ہے؟ 500 روپیز ایک، 500 دو، 500 تین، میرے اپنے ہوئے. جی یہ میر حسن کا شعر ہے. کس کا شعر ہے یہ؟ ان کی مثنوی ہے سہل بیان. یہ